کہانی ہے تین دوستوں، ایک جادوگر اور ایک مورتی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی پراسرار کہانی کا نام ہے مورتی اور جادوگر۔ بڑا بھیانک منظر تھا۔ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جل رہا تھا۔ آگ کے شعلے کافی اوپر تک جا کر ایک کافی چوڑے تختنما شیڈ سے ٹکرا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی آگ کا فوارہ چل رہا ہو۔ کمرے کے وسط میں تختنما شیڈ سے آگ کے شعلے ٹکرا رہے تھے۔ وہ ہوا میں معلق تھا اور اس پر ایک لہیم شہیم اونچا بھیانک شکل کا بت موجود تھا۔ بت کے سینے سے ایک بازو نکلا ہوا تھا اور اس بازو کے ساتھ 10 انگلیوں والا بے ڈھنگ کا سا ہاتھ تھا جس میں ترشول موجود تھا۔ بت کا صرف ایک ہی سائیڈ میں ہاتھ تھا۔ بت کا چہرہ نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا جیسے کہ وہ نیچے دیکھ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں کے عین نیچے فرش پر ایک بھیانک شکل کا آدمی اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور آنکھوں کو بند کیے بیٹھا تھا۔ اس بھیانک شکل آدمی کے عین سامنے آگ کے الاؤ کی دوسری طرف ایک 15-16 سال کی لڑکی بے سدھ پڑی تھی۔ لڑکی کیا بلکہ وہ حسن کی دیوی تھی۔ اس کی رنگت اتنی صاف شفاف اور چہرے کے نقوش اتنے حسین تھے کہ آگ کے شعلے اس کے چہرے سے منعکس ہوتے نظر آ رہے تھے۔ وہ لڑکی ٹرانس کی سی کیفیت میں تھی۔ اس کی آنکھیں تو کھلی ہوئی تھی مگر اسے آس پاس کی کوئی خبر نہ تھی۔ اور پھر اچانک اس پراسرار ماحول میں ایک کرخت آواز ابھری، اے پجاری، ہم نے تیری پوجا کو قبول کر لیا، جلدی کر، آخری بھیٹ دے تاکہ ہم تجھے تیری طاقتوں کے بارے میں بتائیں۔ یہ آواز اس بت کے منہ سے آئی تھی جو کہ اوپر معلق تھا۔ اس آواز کا آنا تھا کہ پجاری جو آنکھیں بند کیے ہاتھ جوڑے آگ کے سامنے بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا اٹھ کر لڑکی کی طرف بڑھا، لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور آگ کے سامنے لے آیا اور اچانک اسے آگ کے بھڑکتے شعلوں میں دھکیل دیا۔ مگر یہ کیا؟ اس پجاری نے جس تیزی سے لڑکی کو بھڑکتی آگ میں دھکیلا تھا اس سے زیادہ تیزی سے وہ لڑکی شعلوں کے درمیان سے باہر نکلی اور ہوا میں معلق ہو گئی۔ پجاری جو اپنی پوجا کی کامیابی پر خوش تھا حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ وہ لڑکی بغیر پروں والی کسی پری کی طرح بت کے اکلوتے ہاتھ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں نہ جانے کہاں سے ایک ہتھوڑا نما ہتھیار آ گیا اور اس سے پہلے کہ پجاری کچھ سمجھتا اس حسن کی دیوی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہتھوڑا نما ہتھیار زور سے بت کے اکلوتے ہاتھ پہ دے مارا۔ اس ہتھیار کے ضرب کا پڑنا تھا کہ ایک بھیانک آواز کے ساتھ اس بت کا ہاتھ بازو سے جدا ہو کر نیچے گر پڑا۔ آواز اتنی شدید تھی کہ پجاری نے سہم کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس طویل کمرے میں کچھ لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پھر پجاری نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی اور پھر جیسے حیرت سے اچھل پڑا۔ آگ کے شعلے ماند پڑ رہے تھے۔ بت کا 10 انگلیوں والا بے ڈھنگ کا ہاتھ ترشول سمیت زمین پر پڑا تھا اور اب اس لڑکی کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ پجاری کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں گہری ہونے لگی۔ بہارت کے شہر دہلی میں وہ بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ بنگلہ کافی رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ مین گیٹ سے باہر سڑک کے دونوں اطراف درختوں کی قطاریں دور تک چلی گئی تھی۔ مین گیٹ کے اندر پختہ روش کے گرد خوبصورت پھولوں کے پودے تھے۔ باؤنڈری وال کے ساتھ ساتھ کئی سایہ دار درخت اپنی بہاریں دکھا رہے تھے۔ مین گیٹ کا رخ مشرق کی طرف تھا۔ ابھی فجر کی اذانوں کا وقت نہیں ہوا تھا۔ گیٹ پر باوردی گارڈ کھڑے تھے۔ اس بنگلے کے تہہ خانے کے ایک وسیع و عریض کمرے میں مختلف قسم کی مشینیں پڑی تھی۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ 10 فٹ لمبی اور 5 فٹ چوڑی اسکرین لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں 3 افراد بیٹھے تھے۔ تینوں افراد بہترین 3 پیس سوٹوں میں ملبوس تھے۔ ان کی عمریں 50 کے ہندسے کو عبور کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک فرد ایک بڑے کی بورڈ کو آپریٹ کر رہا تھا۔ اسکرین روشن تھی اور شیڈ پر بنے اکلوتے ہاتھ والے بت، شیڈ کے نیچے جلنے والی آگ، پجاری اور نوعمر حسین لڑکی سب نظر آ رہے تھے۔ پھر اس بت کی آواز سنائی دی، پجاری، ہم نے تیری پوجا قبول کر لی، جلدی کر اور آخری بھیٹ دے تاکہ ہم تجھے تیری طاقتوں کے بارے میں بتائیں۔ بت کی کرخت آواز پورے کمرے میں گونجی۔ کمرے میں موجود تینوں شخص مستعد ہو کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک شخص جو کافی پی رہا تھا فوراً بولا، ڈاکٹر جاوید پلیز تم اب چوکنا ہو جاؤ۔ ڈاکٹر جاوید وہ تھا جو کی بورڈ کو آپریٹ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو ڈاکٹر رمیز، میں بالکل چوکنا ہوں۔ تیسرا آدمی البتہ خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں اسکرین پر جمی ہوئی تھی جہاں وہ پجاری اٹھتا نظر آ رہا تھا۔ پھر پجاری اس لڑکی کے قریب پہنچا اور لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے ہی والا تھا کہ خاموش رہنے والا آدمی تیزی سے بولا، ڈاکٹر جاوید پلیز ایکشن۔ ڈاکٹر جاوید نے سر ہلایا اور کہا، اوکے ڈاکٹر اکلیم۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے مشین کے چند بٹن دبائے۔
बटन दबाने से लड़की जिसे पुजारी ने आग में धकेल दिया था फौरन हरकत में आई, उछलकर आग के अलाव से बाहर निकली और इसके हाथ में एक हथौड़ानुमा हथियार आ गया और फिर लड़की ने फिजा में तैरते हुए ऊपर जाकर हथौड़ा मारकर बुत का हाथ तोड़ दिया। इसके बाद वो हवा में तैरती हुई कमरे के दरवाजे तक आई और आनन फानन हवा में तैरती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। वेल डन, डॉक्टर अकलीम के मुंह से बेसाख्ता निकला। अब कमरे में मौजूद तीनों डॉक्टर्स के चेहरों पर तजस्सुस की कैफियत थी, जैसे वो किसी खास वाक़ये के इंतजार में हो। सबकी निगाहें स्क्रीन पर जमी हुई थी, जहां पुजारी आंखें बंद किए सहमा हुआ खड़ा कपकपाता नजर आ रहा था। इसके चेहरे पर खौफ की लहरें छाई हुई थी। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और डरते डरते बुत की तरफ देखा, जिसका बाजू टुन मुन हो चुका था। अचानक कमरा गरिश्ती गजबनाक आवाज से लरज उठा। बसवास। बुत के मुंह से कहर और गजब से भरी हुई आवाज आई तो पुजारी रुकू के बल झुक गया। यकीनन बसवास इस पुजारी का नाम था। बरंदरा मूर्ति हासिल करने के लिए तूने बरसों तपस्या की, मुझे खुश भी किया और नौमर नारियों की भीड़ देता रहा। आज तेरी तपस्या का अंत था। तू सफल होने को था, पर तेरी गलती से मेरा बाजू कट गया। अब तेरी प्रायश्चित इसी सूरत में होगी, जब तू मुझे नुकसान पहुंचाने वाले को नरक में पहुंचा देगा। और अब खुद को बचाने के लिए यही करना है। जल्दी से कर ले ये काम, वरना तेरा अंत इतना दर्दनाक होगा कि तेरी आत्मा संसार में भटकती रह जाएगी और इसे शांति नहीं मिलेगी। बुत की आवाज़ पूरे कमरे में फैलती चली गई और फिर तीनों डॉक्टर्स ने स्क्रीन पर देखा कि आग बिल्कुल बुझ चुकी थी और पुजारी खड़ा मुट्ठियां बींच रहा था। इसकी आंखें कहर और गुस्से से भर गई थी। इन तीनों ने एक दूसरे को देखा। फिर डॉक्टर अकलीम बोला, इसने बरस तक चाप यानी चिल्ला काटा था और आज कामयाब होने वाला था कि रब्बुल इज्जत के करम से इसके काले इरादे मिट्टी में मिल गए। मुबारक हो तुमको भी, डॉक्टर रमीज और डॉक्टर जावेद ने यकज़बान होकर कहा। फिर डॉक्टर रमीज ने काफ़ी का आखिरी खूल लेते हुए कहा, यहाँ तक तो कामयाबी हो गई है। अब शैतान के बुत ने बसवास को जो टारगेट दिया है वो इसे बहुत जल्द पूरा करेगा। डॉक्टर जावेद ने अपना चश्मा उतार कर मेज़ पर रखा और अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर झूलते हुए बोला, फिक्र ना करो जावेद, हमारे बंगले की रूहानी सिक्योरिटी बहुत टफ है। बसवास यहाँ आने की कोशिश करेगा तो इसके दांत खट्टे हो जाएंगे। डॉक्टर अकलीम सर हिलाते हुए कहने लगा, सिक्योरिटी तो अच्छी है, मगर इस शैतान के चमचे बसवास को नर्क में पहुंचाने का तरीका भी सोचना होगा। और फिर तीनों सोच में डूब गए। तीनों खाते पीते बड़े घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। डॉक्टर रमीज और डॉक्टर जावेद बचपन के साथी थे। उन्होंने इकट्ठे स्कूल और कॉलेज लाइफ गुजारी। इन दोनों को कंप्यूटर से शदीद दिलचस्पी थी, सो उन्होंने बीएससी के बाद अमेरिका में जाने का फैसला किया। घर से कोई रोक टोक नहीं थी, सो घर से इजाज़त मिलते ही वो अमेरिका जहाँ पहुँचे। वहाँ की एक आला यूनिवर्सिटी में उन्होंने एमएससी के लिए दाखिले ले लिया। यूनिवर्सिटी में मुसलमान ममालिक और दूसरे ममालिक से भी लड़के पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग अकलीम से हुई। उसका ताल्लुक भारत से था, वो भी एमएससी करने आया था, लेकिन इसके ख्यालात बड़े अनोखे थे। एक दिन वो तीनों एक कैफ़े में बैठे हुए थे कि अकलीम बोला, यार ये जदीद दौर है, हर कोई मादियत पसंद है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये जादू वगैरह सच है। रमीज बर्गर खाते हुए बोला, हाँ जादू बरहक है, लेकिन इस दौर में मैं नहीं समझता कि कोई जादूगर हो। नहीं, जादूगर होंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा सामने नहीं आते। वैसे भी इन दिनों जारी सफली अमलूम वाले इतने हो गए हैं कि खरे खोटे की पहचान ख़त्म हो गई है। वैसे अकलीम, तुमने बात कैसे छेड़ दी? जावेद ने पहले रमीज की तरदीद की और फिर अकलीम से सवाल किया। अकलीम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हमारा जो बंगला है इसके करीब ही एक हिंदू रहता था। वो बूढ़ा शख्स था। अक्सर वो जादू टोने के बारे में बताता रहता कि जो आदमी दुनिया में अजियत से मरता है इसकी आत्मा भटकती रहती है और जादू सीखने से आदमी को इतनी शक्ति मिलती है कि वो जो चाहे कर सकता है। इसके अलावा वो एक मूर्ति का जिक्र भी करता था कि वो मूर्ति हासिल करने वालों को समझो दुनिया जहाँ के खजाने मिल गए, मगर वो मूर्ति हासिल करना बहुत मुश्किल है। अकलीम ने वजाहत की तो जावेद ने पूछा, ये कैसी मूर्ति है और इसे हासिल करना क्यों मुश्किल है? अकलीम ने जवाब दिया, वो बूढ़ा कहता था कि वो मूर्ति बहुत ताकतवर है और जिस जगह वो रखी है वहाँ कदम कदम पर कंडल यानी हसार है। इन कंडलों को तोड़ने के लिए लंबे अरसे तक तपस्या और पूजा करना पड़ती है, और अगर तपस्या में कोई भी गलती हो जाए तो पूजा करने वाला नष्ट हो जाता है। इस बूढ़े का दावा था कि वो इस अमल को जानता है जिसके जरिए मूर्ति तक पहुंचा जा सकता है। अगर वो इस अमल को जानता है तो वहां पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की इसने? रमीज ने कतई कलामी करते हुए कहा,
मगर अकलीम ने अपनी बात जारी रखी। बूढ़े का कहना था कि संभल करने वाले को बेपनाह ताकतें मिल जाती हैं जिनको काम में लाकर वो मूर्ति हासिल कर सकता है। चूँकि मेरा घर इसके घर के करीब था, इसलिए मैं अक्सर इसके पास जा बैठता और इसकी बातें सुनता। वो गैर शादीशुदा था। इस बारे में भी इसकी मंतक निराली थी। वो कहता था कि शादी का मतलब है कि अपनी फितरी प्यास बुझाई जाए, लिहाजा बेहतर है कि पहले बेपनाह ताकत हासिल कर लो और फिर फितरी प्यास बुझा लो, लेकिन शादी करके नहीं, शादी से आदमी बन जाता है। बड़ी निराली मंतक थी इसकी। रमीज ने मुस्कुराते हुए कहा तो अकलीम भी हौले से मुस्कुरा दिया। जावेद ने पूछा, लेकिन यार अकलीम, अमेरिका के इस मादा परस्त दोस्त में तुम्हें इस जादूगर बूढ़े की याद कैसे आ गई? चलो अभी असाइनमेंट भी तैयार करना है, छोड़ो इन बातों को। फिर वो तीनों कैफे से उठकर हॉस्टल में चले आए, लेकिन तीनों अपनी अपनी जगह इस मूर्ति के बारे में सोच रहे थे। फिर वो तीनों अपनी अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गए, लेकिन हर वीकेंड पर वो ज़रूर मिलते और अक्सर व बेशतर मूर्ति और इस बूढ़े के बारे में भी बातें करते। अब वो इस टॉपिक को संजीदा ले रहे थे। एक वीकेंड पर अकलीम ने कहा, दोस्तों हम तीनों एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं एक काम करना चाहता हूँ, मगर अकेले नहीं कर सकता। मुझे ऐसे साथी चाहिए जो मेरे ख्यालात से मुतफ़क़ हों। मेरे ख्याल में तुम्हारे मेरे ख्यालात काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। क्या तुम इस काम में मेरी मदद कर सकते हो? रमीज़ ने उलझन अमेज़ लहजे में पूछा। लेकिन काम क्या है, कुछ तो पता चले। अकलीम ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें इस बूढ़े और मूर्ति के बारे में बताया था ना, और पता है वो बूढ़ा अब कहाँ है? इसने सनसनीखेज लहजे में इनसे पूछा तो दोनों के सर नफ़ी में हिल गए। तब वो कहने लगा, मैं अक्सर इस बूढ़े की बातें सुनता था, मुझे इसकी कुछ बातों की समझ भी आती थी। मेरे ख्याल में वो इस मूर्ति तक पहुंचना चाहता था। मूर्ति तक पहुंचना चाहता था? लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? जावेद ने कथा कलामी करते हुए पूछा। तो अकलीम कहने लगा, इसकी बातों से। मैं इस वक्त फर्स्ट ईयर में था और मुख्तलिफ हॉरर नावल्स पढ़ता था, तो मुझे इसके ख्यालात का थोड़ा थोड़ा पता चल गया था। लेकिन मेरे ख्याल में सब कुछ बकवास था, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन फिर मुझे यकीन करना पड़ा। मैं एफएससी कर चुका था कि एक दिन इस बूढ़े के घर गया। वो घर पे नहीं था, जबकि इसका घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने सोचा कि बाहर कहीं गया होगा, इसलिए मैं वहीं बैठ गया। इसके कमरे में मुख्तलिफ किताबें पड़ी थी, पुरानी पोसीदा सी। मैंने वक्त गुजारी के लिए एक किताब उठा ली। वो काफ़ी ज़ईफ़ और पोसीदा सी किताब थी। इसके टाइटल पर संस्कृत में कोई उन्वान लिखा हुआ था। मैंने उसे खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि इसके पहले तकरीबन 50 सफ़हात पर हिंदी में लिखा हुआ था। तजस्सुस से मजबूर होकर मैं इसे पढ़ने लगा। वो किताब पुराने ज़माने के बड़े बड़े जादूगरों या मनफी ताकतवर चीज़ों के बारे में थी। बड़ी मज़ेदार किताब थी, लेकिन वो हाथ से लिखी हुई थी। मैंने सिर्फ 10 सफ़े पढ़े। इसी दौरान मेरे घर से एक मुलाजिम आया कि मेरे बाबा बुला रहे हैं। वो बूढ़ा अभी तक नहीं आया था। मुझे वो किताब इतनी दिलचस्प लगी कि इसे घर उठा लाया। सोचा कि बाद में मैं इसे बता दूंगा और माजरत कर लूँगा। मैं घर आ गया तो बाबा किसी तकरीब में जा रहे थे, लेकिन इनकी तबीयत ख़राब हो गई, सो उन्होंने मुझे भेज दिया। इसके बाद मैंने दूसरे दिन इसके घर जाकर पता किया तो वो नहीं था। अड़ोस पड़ोस से पता किया तो उन्होंने बताया कि कल वो घर से निकला था, पता नहीं कहाँ गया। इसके बाद इसका कोई पता ना चला कि वो कहाँ गायब हो गया। मेरा ख्याल था कि वो शायद किसी जादू टोने के सिलसिले में गायब हुआ है। फिर मैं इसके घर से लाई हुई किताब पढ़ने लगा। बहुत पुरस्कार बातें लिखी थी इसमें, और फिर मेरे लिए ये मसला बन गया कि वो किताब आगे संस्कृत में थी और मैं संस्कृत नहीं पढ़ सकता था। लेकिन जो कुछ भी मैंने पढ़ा, इसने मेरे ख्यालात में हलचल मचा दी। इन दिनों मैं बीएससी में था। मैंने सोचा कि अगर जादू से ऐसी अजीबोगरीब बातें ज़हूर होती हैं तो साइंस कौन सा कम है। साइंस भी तो दौर जदीद का एक जादू है। सो मैंने मुख्तलिफ तजुर्बात शुरू कर दिए। मैं कंप्यूटर के ज़रिए जादू के कमालात करने का ख्वाहिशमंद था। कंप्यूटर तो था ही मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट। फिर मैंने सोचा कि कंप्यूटर में आला तालीम हासिल करनी चाहिए, तभी मैं अपनी कोशिशों और ख्वाहिशात की तकमील कर सकूँगा। सो मैं बीएससी करके यहाँ आ गया। अब तो तुमको पता चल गया होगा कि मैं किस काम के लिए मदद चाहता हूँ। अकलीम ने मुसलसल बोलते हुए इनसे सवाल किया, जो इसकी बातों में खोए हुए थे। चंद लम्हों के लिए वहाँ खामोशी छा गई। फिर रमीज़ बोला, क्या इस बूढ़े का मज़ीद कोई पता ना चला? अकलीम ने नफ़ी में सर हिलाया तो जावेद बोला, हमारा ख्याल था कि यहाँ से वापस जाकर हम सॉफ्टवेयर का बिजनेस शुरू करेंगे, मगर तुम कहते हो कि हम तुम्हारे तजुर्बात में मदद करें। जावेद बोल रहा था कि रमीज़ बोला, हम सोचते हैं फिर हम तुम्हें बताएंगे। तो अकलीम कहने लगा, क्यों ना हम तीनों इकट्ठे बिजनेस करें। वो दोनों इसकी तजवीज़ पर गौर करने लगे। तकरीबन एक हफ़्ता गुजर गया और इन तीनों के दरमियान तय हो गया
کہ وہ اکٹھے سافٹ ویئر کا بزنس شروع کریں گے اور اقلیم کے تجربات میں بھی مدد کریں گے۔ اقلیم کا کہنا تھا کہ اگر ہم اپنے تجربات میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً سفلی علوم سے بچانے کے لیے لوگوں کی مدد کر سکیں گے۔ بہرحال ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ MSc کرنے کے بعد وہ اپنے ملک کو لوٹ کر آئے اور معاہدے کے مطابق مشترکہ کاروبار شروع کر دیا۔ تقریباً 3 برس گزر گئے۔ ان کا بزنس کافی ممالک میں پھیل گیا۔ ان کی شادیاں بھی ہو چکی تھی، ساتھ ہی وہ اپنے تجربات میں بھی لگے ہوئے تھے۔ اقلیم نے سنسکرت سیکھ کر بوڑھے ہندو کی ساری کتاب پڑھ لی تھی۔ کتاب میں بڑی حیرت انگیز باتیں اور عمل لکھے تھے۔ اقلیم بوڑھے کی بیان کردہ مورتی کے بارے میں بھی جان چکا تھا۔ اس مورتی کا نام برندہ مورتی تھا اور وہ مورتی ایک شیطان کے قبضے میں تھی۔ وہ مورتی تو بیچاری کے لیے بہت اہم تھی، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ مورتی تب حاصل کر سکتا ہے جب وہ تمام شرائط کو پورا کرے، یعنی شیطان کی خوشیوں کو پورا کرے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ایک عمل بھی تھا کہ اگر کوئی اس کو حاصل کرنے کا خواہش مند ہو تو اس کتاب میں جو ایک منتر موجود تھا اسے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے اور دنیا سے ناطہ توڑ لے، اور منتر پڑھتے ہوئے دل میں شیطان کا تصور ہونا چاہیے۔ وہ منتر اس وقت تک پڑھتا رہے جب تک کہ شیطان خود منتر پڑھنے والے کے پاس نہ آئے اور اسے مزید ہدایت نہ دے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پڑھنے والے کی عمر گزر جائے اور اسے مراد نہ ملے، یا مراد ملنے کے قریب غلطی ہو جائے تو پھر سب کا سب اکارت ہو جائے گا۔ کتاب میں اور بھی بہت کچھ لکھا تھا، مگر ان کا اصل موضوع تو برندرا مورتی ہی تھا۔ بہرحال وہ تجربات کرتے رہے لیکن منزل تک نہ پہنچ سکے۔ انہی دنوں رمیز اور جاوید کے گھر بیٹا پیدا ہوئے، مگر اقلیم کا آنگن ابھی خالی تھا، وہ بھی راضی برضائے الہی تھا۔ پھر ان تینوں نے مزید تعلیم حاصل کرنے کا سوچا اور جرمنی چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے MPhil کیا اور پھر PhD کے لیے مونٹریال چلے گئے۔ مونٹریال میں ایک دن وہ سیر کرنے کے لیے نکلے اور ایک نسبتاً ویران جگہ پر آئے تو اقلیم نے جو ڈرائیور کر رہا تھا اچانک گاڑی روک دی اور اسٹیئرنگ چھوڑ کر اپنا پیٹ پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر کرب کے اثرات تھے۔ رمیز جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا گھبرا کر پوچھنے لگا، کیا ہوا اقلیم؟ جاوید بھی گھبرا گیا۔ اقلیم کے چہرے پر پسینے کے قطرے نظر آنے لگے تھے اور وہ بس ستور اپنا پیٹ پکڑے ہوئے تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ جاوید نے پوچھا تو وہ کراہ کر بولا، وہ میرے پیٹ میں درد۔ اس کے منہ سے یہ ہکلاتی ہوئی آواز نکلی تو رمیز اور جاوید گھبرا گئے۔ اس ویرانی میں کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ اس مسئلے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی، بیٹا مصیبت آ گئی نا؟ دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو مبہوت ہو کر رہ گئے۔ ایک نورانی چہرے والے بزرگ سفید لباس پہنے کھڑے تھے، سفید داڑھی سینے تک آ رہی تھی۔ وہ نہایت شیریں زبان میں کہہ رہے تھے، مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، ہر مصیبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلیحت ہوتی ہے۔ رمیز اور جاوید کچھ نہ بول سکے جبکہ اقلیم ہولے ہولے کر رہا تھا۔ وہ بزرگ ڈرائیور سیٹ کی طرف آئے اور اقلیم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اقلیم نے آنکھیں کھول دی اور اس کے چہرے سے کرب کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ بزرگ فرمانے لگے، تم نے بہت نیک کام کی ابتدا کی ہے، جاؤ ہم تمہیں کامیابی کی نوید دیتے ہیں، جاؤ اور جا کر ظہر کی نماز ادا کرو، تمہیں رہنمائی ملے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تمہارے آنگن میں ایسا پھول کھلے گا جو سب سے زیادہ خوشبو والا ہوگا۔ اللہ تمہیں اور تمہارے دوستوں کو کامیاب کرے۔ بزرگ کی باتیں سن کر ان کی آنکھیں جھک گئی، پھر انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو انہیں جھٹکا لگا۔ بزرگ غائب تھے لیکن کار میں انوکھی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اقلیم کے سر سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا؟ رمیز کے منہ سے نکلا تو اقلیم نے کہا، الہام، ہمیں اپنے مقاصد کی کامیابی کے لیے کسی روحانی رہنمائی کی ضرورت تھی جو پوری ہو گئی، اب کسی مسجد میں چلتے ہیں۔ جاوید نے کہا، کون سی مسجد میں؟ اور یہاں مسجد کہاں ہوگی؟ مجھے تو ان بزرگوار کی باتیں سمجھ نہیں آئی۔ اقلیم نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، روحانی باتوں کی سمجھ دیر سے آتی ہے، اس لیے اس میں الجھنا نہیں چاہیے، اور بزرگ نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے کہا ہے، اس لیے ہم مسجد میں چلتے ہیں۔ اب اپنے آپ کو مت الجھانا، ہمیں تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ جلد ہی وہ ایک اسلامک سینٹر پہنچ گئے۔ ظہر کی اذان ہو چکی تھی۔ وہ جب وضو کر کے مسجد میں پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی، انہیں سنتیں پڑھنے کا موقع نہ ملا۔ وہ جلدی سے جماعت میں شامل ہو گئے۔ پھر جماعت ختم ہوئی، امام صاحب نے دعا مانگی اور سب لوگ باقی نماز ادا کرنے لگے۔ وہ تینوں بھی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو امام صاحب بولے، آپ تینوں حضرات ادھر آ کر نماز پڑھیں۔ انہوں نے محراب کے قریب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اقلیم وہیں چلا گیا۔ انہیں سنتیں بھی ادا کرنی تھی۔ جب وہ فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مسجد خالی تھی، سب نمازی جا چکے تھے سوائے امام صاحب کے کہ اچانک اقلیم کی نظر محراب کے قریب پڑے ہوئے ایک کاغذ پر پڑی۔
اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ امام صاحب کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ اچانک اکلیم کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ جاؤ ظہر کی نماز ادا کرو، تمہیں رہنمائی ملے گی، یقیناً یہ اس سلسلے کی کڑی ہے۔ اکلیم نے سوچا اور اس کاغذ کو اٹھا لیا۔ سفید رنگ کے اس کاغذ پر باریک الفاظ میں سنسکرت زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا، اور اکلیم تو سنسکرت جانتا تھا۔ اکلیم، رمیز اور جاوید، جو کہ اب ڈاکٹر اکلیم، ڈاکٹر رمیز اور ڈاکٹر جاوید بن چکے تھے، اپنے ملک واپس آ گئے تھے۔ ڈاکٹر رمیز کے گھر سب مدعو تھے، کہکے گونج رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر رمیز کا 5 سالہ بیٹا عدنان اور ڈاکٹر جاوید کا 4 سالہ بیٹا اقبال کھیل رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں بھی کر رہے تھے۔ مسز اکلیم انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کاش میرا بھی کوئی بچہ ہوتا، انہوں نے دکھ سے سوچا۔ اچانک مسز رمیز بولی، ارے بھابھی، آپ کچھ کھا بھی لیں، اکلیم بھائی آ گئے ہیں، اب کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر مسز جاوید شرارت سے کہنے لگی، ویسے اب آپ اکلیم بھائی کو لگام ڈال دینا، بہت پڑھ لیا انہوں نے، اب گھر پر بھی توجہ دے کچھ۔ ان کی بات کا مطلب سمجھ کر مسز اکلیم سرخ ہو گئی، جبکہ اکلیم بھی جھیم کیا۔ رمیز کہکے لگا کر بولا، زبردست بھابھی، زبردست، اکلیم کو تو ہماری بہن کا خیال ہی نہیں، بس تجربات پر ہی لگا رہتا ہے۔ اس نے یہ بات شرارت سے کہی تھی۔ اور ہاں، اگر قابو نہ آئے نا تو ہم بھی آپ کی مدد کریں گے۔ جرمی اور مونٹریال سے ہمیں یہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرا لائے، لیکن ہماری بہن کو ہنی مون منانے بھی نہیں لے گئے۔ ڈاکٹر جاوید نے کون سا چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا کہ چپ رہے؟ ان چاروں نے ڈاکٹر اکلیم کو اچھا خاصا نشانہ بنایا۔ بیچارہ اکلیم خاموش ہی رہا۔ بہرحال یہ تقریب خوشی سے گزر گئی۔ ڈاکٹر رمیز اور ڈاکٹر جاوید ڈاکٹر اکلیم کے ساتھ مل کر اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ انہیں یہ تجسس تھا کہ ڈاکٹر اکلیم کو موٹریال کی مسجد سے جو کاغذ ملا تھا، اس پر کیا کچھ لکھا تھا۔ ڈاکٹر اکلیم نے انہیں بتایا، دراصل ہمیں مقصد کی تکمیل کے لیے روحانی مدد ہوئی ہے۔ اس مدد سے ہم ایک ایسی مشین بنا سکتے ہیں جو ہمیں جادوگروں کے ٹھکانے معلوم کرنے اور ان کے کالے عزائم سمیت ان کو واصل جہنم کرنے میں مدد دے گی۔ وہ دونوں حیران رہ گئے کہ کیا ایسی مشین بھی بن سکتی ہے جس سے جادوگروں کے کمالات دکھائے جا سکتے ہوں۔ ڈاکٹر جاوید نے پوچھا، اور تمہیں بوڑھے جادوگر کے بارے میں پتہ چلا اس کاغذ سے؟ اکلیم نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، جب وہ مشین بن جائے گی تو پھر سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ رمیز بولا، بزرگ نے کہا تھا آنگن کے پھول کے بارے میں کہ وہ سب سے زیادہ خوشبو والا ہوگا، تو اس کا کیا ہوا؟ اکلیم مسکرایا اور کہنے لگا، وہ میرے خیال میں مجھے اولاد کی نوید ہے، اور زیادہ خوشبو کا مطلب کہ وہ بہت زیادہ ذہین ہوگی یا کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے گی۔ آمین آمین، اللہ تیرے آنگن میں جلد پھول کھلائے۔ اس تقریب والے دن بھابھی کا چہرہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، جاوید نے کہا، اور پھر وہ تینوں اس انوکھی مشین کی تیاری میں لگ گئے۔ ڈاکٹر اکلیم وغیرہ کو پی ایچ ڈی کیے 10 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا تھا۔ اس دوران ان کا بزنس وسیع پیمانے پر پھیل چکا تھا۔ انہوں نے کئی کارنامے اس دوران انجام دیے اور سافٹ ویئر کی دنیا میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا۔ اکلیم نے اپنے دوستوں کی مدد سے ایک ایسی مشین تیار کر لی تھی جو ہر لحاظ سے انوکھی تھی۔ وہ مشین ڈاکٹر اکلیم نے اپنے بنگلے کے تہخانے میں رکھی تھی۔ اس مشین کا میکانزم اس طرح کا تھا کہ ایک چھوٹے ڈیپ فریزر جیسا اس کا سی پی یو تھا۔ اس کی اسکرین 10 فٹ لمبی اور 5 فٹ چوڑی تھی۔ اسی حساب کے اس کے ساتھ اسکینر اور پرنٹر بھی منسلک تھے۔ اس کا کی بورڈ لاتعداد بٹنوں پر مشتمل تھا اور ماؤس نہیں تھا۔ اس لحاظ سے ایک طرح کا وہ کمپیوٹر ہی تھا، مگر اس کی انوکھی صلاحیت یہ تھی کہ مخصوص میتھڈ یوز کرتے ہوئے اس کے ذریعے جادوگروں کے خفیہ ٹھکانوں کا پتہ چلایا جا سکتا تھا۔ مثلاً کسی جادوگر کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے یا اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، تو ایک مخصوص طریقہ جو مونٹریال کی مسجد سے ملنے والے کاغذ پر لکھا ہوا تھا استعمال کرتے ہوئے اس جادوگر کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی تھی۔ مزید حیرت انگیز بات یہ کہ اس انوکھی مشین کے ساتھ ایک چھوٹی سی چپ بھی بنائی گئی تھی۔ وہ چپ اگر کسی آدمی کے سر میں فٹ کر دی جائے تو اس کا نروس سسٹم مشین کے کنٹرول میں آ جاتا اور مشین کنٹرولر اس آدمی کو اپنے اشاروں پر نچا سکتا تھا۔ مزید وہ چپ جس کا تعلق اس مشین کے سی پی یو سے تھا اتنی طاقتور تھی کہ متناسب جسم کے آدمی کو اس کے ذریعے چند منٹوں کے لیے ہوا میں اڑایا جا سکتا تھا، اور یہی سب سے انوکھی خاصیت تھی اس مشین کی۔ بہرحال طویل عرصے بعد جب مشین بن گئی تو وہ تینوں خوشی سے نہال ہو گئے۔ آخر ان کی برسوں کی آرزو پوری ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر اکلیم نے سنسکرت کی وہ کتاب جسے اس نے بوڑھے ہندو کے کمرے سے حاصل کیا تھا دوبارہ پڑھی اور اپنے دوستوں کو سنائی۔ پھر ان کی اس موضوع پر طویل بحث ہوئی۔
اس مقصد کے لیے انہوں نے اس عجیب و غریب مشین کو بھی استعمال کیا اور مونٹریال کی مسجد سے ملنے والے اس کاغذ سے بھی استفادہ حاصل کیا۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کتاب میں لکھی جانے والی تمام داجوئی چیزوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور برندہ مورتی ہے، جسے وہ بوڑھا جادوگر حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اگر وہ اسے حاصل کر لے گا تو یقیناً دوسروں کا جینا حرام کر دے گا۔ اب ان کا اصل ٹارگٹ اس بوڑھے کو مورتی حاصل کرنے سے روکنا تھا، لہٰذا انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا۔ جب وہ مشین پر اس کے بارے میں ریسرچ کرنے لگے تو حیران رہ گئے۔ مشین اس بارے میں کوئی مثبت جواب نہیں دے رہی تھی۔ ڈاکٹر اکلیم کے ساتھ جاوید اور رمیز بھی حیران تھے، وہ کیا جواب دیتے۔ لیکن ڈاکٹر جاوید نے ایک مشورہ دیا، یہ مشین ابھی تیار ہوئی ہے اور برندہ مورتی تو بہت طاقتور ہے، کیوں نہ پہلے ہم چھوٹے قسم کے کم شکتی والے جادوگروں کی خبر لیں۔ اکلیم نے تائید میں سر ہلایا اور رمیز کہنے لگا، ہاں، اس طرح ہمیں اس مشین کی خوبیوں خامیوں کے بارے میں صحیح طریقے سے پتہ چل جائے گا۔ اور وہ تینوں اس پر متفق ہو گئے اور کم شکتی والے جادوگروں سے زیادہ شکتیوں والوں تک جانے لگے۔ وقت گزرنے لگا، ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، ان کی اولادیں جوان ہونے لگی۔ اس دوران ڈاکٹر اکلیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی بیٹی عطا کر دی تھی۔ البتہ ڈاکٹر اکلیم کی بیٹی انوشا ابھی چھوٹی تھی، لیکن تھی بڑی ذہین، اپنے باپ کی طرح کمپیوٹر سے دلچسپی رکھتی تھی۔ 10 سال کی عمر میں وہ حیرت انگیز طور پر مکمل کمپیوٹر سیکھ گئی تھی۔ اب وہ اتنی تیز کمپیوٹر آپریٹ کرتی کہ ڈاکٹر اکلیم حیران رہ جاتا۔ ان تینوں کی ایجاد کی ہوئی مشین کے کارنامے بھی دن بدن بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہیں کالے کرتوت والوں کے کالے کرتوت خاک میں ملائے اور انہیں سپرد نار کیا، ساتھ ہی مشین میں نئی جدتیں بھی پیدا کی اور اسے مزید اچھی طرح سمجھا۔ ان کی یہ مشین خفیہ تھی، ابھی منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ پہلے وہ پریشان رہتے تھے کہ ان کی یہ مشین ان کے بعد کون آپریٹ کرے گا، کیونکہ رمیز کا بیٹا آرمی میں جانا چاہتا تھا، جبکہ ڈاکٹر جاوید کا بیٹا ایئر فورس میں۔ ان تینوں کو کمپیوٹر سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، سو وہ پریشان رہتے تھے۔ لیکن جلد ہی ان کی یہ پریشانی دور ہو گئی۔ انوشا اکلیم کمپیوٹر سے شدید دلچسپی رکھتی تھی، وہ اکثر باپ سے بھی اس بارے میں باتیں کرتی۔ ڈاکٹر اکلیم اپنی بیٹی پر فخر کرتا تھا۔ ڈاکٹر رمیز اور ڈاکٹر جاوید بھی اسے اپنی بیٹی کی طرح چاہتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب انوشا 10ویں میں پڑھتی تھی۔ وہ اسی بنگلے میں رہتی تھی جہاں مشین پڑی تھی۔ ایک دن انوشا نے سوچا کہ آخر تہ خانے میں وہ کون سی چیز ہے کہ اس کے پاپا اور دونوں انکل وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ تجسس سے مجبور ہو کر اس نے کمرے میں جانے کا ارادہ کیا۔ مسز اکلیم کلب میں تھی، انوشا کے لیے اچھا موقع تھا۔ اس نے اپنے والد کے کمرے سے چابی ڈھونڈی اور مطلوبہ کمرے میں جا پہنچی۔ وہ اس عجیب و غریب مشین کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یا اللہ خیر، یہ کیا بلا ہے، اس کے منہ سے نکلا۔ وہ کمرے میں گھوم گھوم کر اسے دیکھنے لگی۔ سی پی یو، اسکرین، کی بورڈ۔ آخر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس کا IQ لیول 150 تھا۔ مشکل سے مشکل بات بھی لمحوں میں سمجھ جاتی۔ اس نے اسے آن کیا اور پھر کی بورڈ کے سامنے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ کی بورڈز کے بٹن کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کی بورڈ پر انگلیاں چلانا شروع کر دی۔ بڑی سی اسکرین روشن ہو چکی تھی اور وہ مختلف پروگرام بدل رہی تھی۔ ایک سیمینار تھا جہاں ڈاکٹر اکلیم وغیرہ مدعو تھے۔ اب یہاں سے فارغ ہو کر وہ سب واپس آ رہے تھے۔ وہ تینوں ڈاکٹر اکلیم کے کمرے میں جا پہنچے۔ اکلیم نے گھر اطلاع کر دی تھی کہ وہ آ رہے ہیں۔ اب وہ حیران رہ گیا یہ دیکھ کر کہ اس کی بیٹی اس کو ریسیو کرنے کے لیے بنگلے کے گیٹ تک نہیں آئی۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، اپنے کمرے میں ہوگی، ٹھہریے میں اسے بتاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد آ کر اس نے کہا وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ ڈاکٹر جاوید نے کہا ہو سکتا ہے وہ کسی فرینڈ کے پاس چلی گئی ہو۔ تو ڈاکٹر اکلیم بولے، دراصل مجھے یہ عادت ہو گئی ہے کہ کہیں سے بھی واپس آؤں تو پہلے اس کا چہرہ دیکھوں۔ سلطانہ جب وہ آئے تو مجھے کال کر دینا، اب ہم اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو ہدایت کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ تہ خانے کی سمت چلے۔ تہ خانے میں پہنچ کر انہوں نے جو دیکھا اس نے ان کے سر کا فیوز اڑا دیا۔ مشین والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے روشن اسکرین نظر آ رہی تھی۔ تینوں حیران رہ گئے۔ وہ دبے پاؤں کمرے کے دروازے پر پہنچے تو انوشا کو کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے دیکھ کر ان کی آنکھوں کے دیدے پھیل گئے۔ انوشا اپنے انداز میں تیز تیز انگلیاں چلا رہی تھی اور اسکرین پر جو سین تھا اس کو دیکھ کر وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ وہاں ایک بہت بڑا کمرہ دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے کے درمیان ہوا میں ایک شیڈ معلق تھا اور اس پر ایک بہت بڑے بد شکل بت کی تصویر تھی۔ شیڈ کے نیچے شعلے تھے آگ کے
आग के सामने एक भयानक सा बूढ़ा हाथ जोड़े बैठा था। अचानक स्क्रीन पर सीन बदल गया। अब घने जंगलात दिखाई दिए, फिर मंजर बदला। अब कोई तहरीर दिखाई दे रही थी, फिर वो तहरीर जूम हुई। यकीनन अनुषा इसको पढ़ रही थी। तीनों डॉक्टर पर हैरत के पहाड़ टूटने लगे। वो पीएचडी थे और कंप्यूटर की दुनिया के जाने माने दिमाग वाले थे। उन्होंने पीएचडी करके ये मशीन इजाद की थी और फिर इसे समझने में भी बरसों लगे रहे थे। लेकिन ये लड़की 16 साल की 10वीं में पढ़ने वाली इसको इतनी तेजी से ऑपरेट कर रही थी जितनी तेजी से वो भी नहीं कर सकते थे। तीनों के दिमागों में एक शीरी आवाज़ गूंजने लगी, हम दुआ करते हैं तेरे आंगन में ऐसा फूल खिले जो सबसे ज़्यादा खुशबू देने वाला होगा। इनके दिल मुसर्रत से भर गए। अकलीम की तो आंखें भी नम होने लगी। फिर वो तीनों अंदर दाखिल हो गए। आहट सुनकर अनुषा ने सर उठाया तो पहले वो घबरा गई, फिर हंसकर बोली, पापा और अंकल, ये तो बड़े मज़े की चीज़ है। मेरे ख्याल में आप तीनों हजरात ने ही बनाई होगी। वो मासूमियत से बोल रही थी। डॉक्टर अकलीम ने इसे गले लगा लिया। बहुत खूब मेरी बच्ची, तुमने दिल खुश कर दिया। इसने इसकी तारीफ की और डॉक्टर जावेद और डॉक्टर रमीज़ ने भी इसे सराहा। माफ़ करना पापा, आप अक्सर व बेशतर इस कमरे में रहते हैं और दोनों अंकल भी। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर है क्या इस कमरे में। सो आज मैदान खाली पाकर मैंने आपके कमरे से चाबी चुराई और ये दरियाफ्त कर ही लिया। फिर मैंने इसे ऑन करके चलाना शुरू कर दिया। हिस्ट्री वाले फोल्डर को पढ़कर मुझे अपने ऊपर बहुत फ़ख्र हुआ कि मेरे पापा और अंकल इतने अजीम हैं। लेकिन चाबी चुराने की कोताही माफ़ कर दें। अनुषा ने मुसलसल बोलते हुए दोनों हाथ बांध लिए। ये देखकर डॉक्टर जावेद कहने लगे, बेटी तुमने कोई गलती नहीं की, तुम बहुत ज़हीन हो। इस मशीन को बनाने और समझने के लिए हमें बरसों लगे। दरमियान में रूहानी मदद भी हुई। हालांकि हम पीएचडी है, लेकिन तुमने मिनटों में इसे ऑपरेट कर लिया। हमें तुम पर फ़ख्र है। डॉक्टर अकलीम और डॉक्टर रमीज़ स्क्रीन पर मौजूद तहरीर पढ़ रहे थे कि अचानक डॉक्टर अकलीम बोला, वो मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। इसकी आवाज़ खुशी से लरज़ रही थी। क्या मिल गया? डॉक्टर जावेद ने पूछा तो वो सर हिलाते हुए चेयर पर जा बैठा और बोला, बैठो बताता हूँ। अनुषा तुम भी बैठो। वो सब बैठ गए तो अकलीम ने कहा, वो बूढ़ा हिंदू जादूगर जो बरंदरा मोती की तलाश में था, इसका पता ठिकाना मिल गया है। इसने खुशी से कहा तो डॉक्टर जावेद और डॉक्टर रमीज़ भी चौंक पड़े, जबकि अनुषा इन्हें हैरानी से देखने लगी। डॉक्टर रमीज़ कहने लगे, अगर ऐसा है तो यह बहुत बड़ी कामयाबी है। डॉक्टर अकलीम सर हिलाता हुआ कीबोर्ड के सामने जा बैठा और कंप्यूटर ऑपरेट करने लगा। 3 घंटे बाद सब कुछ वाज़ा हो चुका था और वह आइंदा का लाही में अमल भी तैयार कर चुके थे। बूढ़ा जिसका नाम बसवास था, शैतान की नज़र करम हासिल करने में कामयाब हो चुका था और शैतान ने इसे 11 साल पूजा करने को कहा था। इसने वो पूजा एक कमरे में करनी थी जिसमें एक शैतान का बुत मौजूद था। वो कमरा और बुत अरसा पहले शैतान ने अपने एक चेले से बनवाया था जो इससे ख़ास ताकतें हासिल करना चाहता था। बहरहाल बसवास को 11 साल पूजा करनी थी और इस पूजा का तरीका कुछ इस तरह था कि हर साल के इख्तिताम पर इसे 15 से 16 साल की एक हसीन लड़की की शैतान के चरणों में जलती आग पर भेंट देनी थी। और पहले साल इसको ये करना था कि पूरा साल पूजा करके जब साल ख़त्म होने में 11 घंटे रहते इसे पूजा छोड़नी थी और भेंट के लिए लड़की को ढूंढना था। ये शर्त थी इस पूजा की। इन 11 घंटों में ही इसे लड़की की तलाश करनी थी। मुकर्ररा वक्त से ज़्यादा वक्त लगता तो फिर वो नष्ट कर दिया जाता और फिर जो साल गुजरे इस लिहाज से वो घंटे कम होते जाते। यानी पहले साल अगर 11 घंटे थे तो दूसरे साल 10, तीसरे साल 9, इसी तरह आखिरी 11वें साल में इसे 1 घंटा मिलना था। इस 1 घंटे में इसे लड़की तलाश करनी थी। ये 11 साल की तिलस्म तपस्या इसलिए थी कि जहाँ बरंदरा मूर्ति रखी गई थी इस जगह 11 तिलस्म थे। हर साल की पूजा से एक तिलस्म टूट जाता और 11 साल बाद मुकम्मल ताकतें हासिल हो जाती, फिर बंदरा मूर्ति मिल जाती। बहरहाल बूढ़ा बसवास 10 तिलस्मों का तोड़ हासिल कर चुका था और 11वां तिलस्म के लिए पूजा कर रहा था। ये इसका आखिरी मरहला था, फिर वो तक याफ्ता हो जाता। डॉक्टर अकलीम ने जो मंसूबा बनाया था इसका सबसे अहम किरदार अनुषा थी। वह इस तरह कि जब बसवास की पूजा ख़त्म होने में चंद घंटे रहते हो तो अनुषा को इस मशीन के ज़रिए इस जंगल में पहुंचा दिया जाता। चिप इसके सर में फिट होती और इसका कंट्रोल डॉक्टर जावेद के पास होता। अभी बसवास की पूजा होने में 1 माह बाकी था। इस दौरान डॉक्टर अकलीम और इनके साथियों ने इस केस पर मज़ीद बहस की।
ایک قابل ذکر بات یہ تھی کہ ڈاکٹر اقلیم نے کچھ عرصے پہلے جب وسواس کے بارے میں جاننا چاہا تھا تو مشین کا جواب منفی میں تھا۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو ڈاکٹر جاوید نے کہا، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے مشین بنائی ہے، جبکہ اس کا ڈیزائن ہمیں روحانی طور پر مونٹریال والے بزرگ نے دیا تھا۔ انہوں نے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ اقلیم کے آنگن میں جو پھول کھلے گا وہ سب سے زیادہ خوشبو والا ہوگا، اور اب انوشا بیٹی اتنی ذہین ہے کہ ہم بچپن سے ہی اس کی ذہانت کا مشاہدہ کرتے آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ ذہانت اسے خصوصی طور پر عطا کی گئی ہے۔ ہم نے پی ایچ ڈی ہو کر بھی اور روحانی مدد حاصل کر کے بھی اس مشین کو سمجھنے میں برسوں لگائے، لیکن انوشا بیٹی 1 گھنٹے میں ہی سمجھ گئی۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انوشا کی روحانی طور پر مدد ہوئی ہے اور اس شیطان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ ڈاکٹر جاوید نے تفصیل بتائی تو ڈاکٹر رمیز بولا، ہاں بالکل، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اللہ شیطانی کام کرنے والوں کو ڈھیل دیتا ہے اور پھر اچانک رسی کھینچ لیتا ہے۔ وسواس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر اقلیم نے تائید میں سر ہلایا، پھر بولا، ویسے میرا خیال ہے کہ انوشا کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس جگہ پہنچایا جائے، ایک مناسب جگہ پر ہیلی کاپٹر کھڑا کر دیا جائے اور انوشا سیر کے لیے نکلے اور ٹہلتے ٹہلتے وسواس کی نظروں میں آ جائے۔ وہ ساری تفصیل بتاتے چلا گیا۔ بوڑھا وسواس اس کمرے میں جہاں شیطان کا بت ہوا میں معلق تھا، آگ کے سامنے بیٹھا منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ بھڑکتی آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے اس کی شکل بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ آج وہ نہایت خوش تھا، اس کا آخری سال مکمل ہونے کو تھا۔ اس کے بعد اس سے وہ طاقتیں حاصل ہو جاتی جن کے ذریعے وہ براندرا مورتی حاصل کر لیتا۔ بہرحال جب وقت مکمل ہونے میں 1 گھنٹہ رہ گیا تو اس نے منتر پڑھنا چھوڑا اور کسی لڑکی کی تلاش میں نکل پڑا۔ اگرچہ وہ بے حد خوش تھا، لیکن اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ اگر اسے مطلوبہ لڑکی نہ ملتی تو وہ نشٹ کر دیا جاتا۔ جب وہ اس کمرے سے باہر نکلا تو اسے اپنی طاقتوں کے ذریعے پتہ چلا کہ یہاں سے تھوڑی دوری پر ایک ہیلی کاپٹر اترا ہوا ہے اور اس میں ایک نوجوان حسین لڑکی اور پائلٹ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یہ پتہ چلنا تھا کہ وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہیلی کاپٹر میں موجود لڑکی، جو یقیناً انوشا تھی، وسواس کے پاس کمرے میں پڑی تھی اور ٹرانس کی سی کیفیت میں تھی۔ دراصل اس وقت اس کا دماغ ہندوستان کے شہر دہلی میں موجود ڈاکٹر جاوید کے کنٹرول میں تھا۔ وقت ختم ہونے میں تقریباً 15 منٹ باقی تھے۔ وسواس نے شیطان کی اور زیادہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان 15 منٹوں میں منتر پڑھنا شروع کر دیا اور پھر مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ وسواس نے انوشا کو آگ کے الاؤ میں دھکیل دیا اور پھر ڈاکٹر جاوید نے انوشا کو بڑی مہارت سے کنٹرول کیا۔ اب وہ ہیلی کاپٹر میں پہنچ چکی تھی۔ ہیلی کاپٹر اب اپنی سابقہ منزل کی طرف رواں دوا تھا۔ اقلیم وغیرہ بہت خوش تھے، آخر انہیں اپنی محنت کا پھل حاصل ہو گیا تھا۔ چونکہ وسواس اس کامیابی کے قریب تھا، اس لیے شیطان نے اسے وارننگ دی تھی کہ وہ اس کا ہاتھ توڑنے والے کو نرک میں پہنچائے، ورنہ اس کا انت دردناک ہوگا۔ وسواس اس بت کا ہاتھ توڑنے والے کی تلاش میں لگ گیا، لیکن وہ ناکام رہا، اس لیے کہ اس کی تپسیا کو نقصان پہنچانے والے ڈاکٹر اقلیم، ڈاکٹر جاوید، ڈاکٹر رمیز اور انوشا روحانیت کے زیر اثر تھے، اور پلیت جادوگر روحانیت تک کیسے رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ سو وہ بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ اس نے ایک عرصے تک براندرا مورتی حاصل کرنے کی خواہش میں گزارا، مگر اب اس کا دردناک انت ہونے والا تھا۔ ادھر ڈاکٹر اقلیم کے بنگلے کے دیہ خانے میں دردناک آوازیں گونج رہی تھی، اور وہ آوازیں وسواس کی تھیں جو اس انوکھی مشین کے ذریعے سنائی دے رہی تھی۔ بڑی اسکرین پر بڑا دردناک منظر نظر آ رہا تھا۔ وسواس کے جسم کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، وہ سسک سسک کے مرا تھا۔ شیطان کسی کا نہیں ہوتا، بے شک وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ چلو یہ بھی باطل جہنم ہوا، ڈاکٹر رمیز بولا تو انہوں نے شکر ادا کیا۔ پھر ڈاکٹر اقلیم نے مشین بند کی اور تہ خانے سے باہر نکل آئے۔ تینوں کی بیویاں دوسری منزل پر موجود تھی۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے شوہر کس عظیم کام سے فارغ ہوئے ہیں، اور انوشا کی قابلیت بھی ظاہر ہو گئی تھی۔ انوشا بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اپنے بنگلے میں پہنچ چکی تھی، اور سے حیران تھی کہ انوشا دیکھتی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں سے بخیریت و عافیت کیسے باہر نکلی۔ تو ڈاکٹر اقلیم نے بتایا کہ یہ سب اس مشین کی وجہ سے ہوا، اور انوشا کے کپڑے اور پورے جسم پر فائر پروف کیمیکل لگایا گیا تھا۔ تینوں دوست بہت خوش تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی۔ اب ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ آئندہ بھی وہ ایسا قدم اٹھائیں گے ان اشخاص کے لیے
جو انسانیت کے خلاف ایسے گندے عمل کے ذریعے کچھ کریں گے۔ بنگلے میں جیسے جشن کا سما تھا اور اس خوشی میں سب نے مٹھائی کھائی۔ یہ تھی آج کی پراسرار کہانی۔ کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نئے آئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔